الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج ہم درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278، 279، 280 اور 281 اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین ربا اور سود کے متعلق کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں کرو گے، نہیں چھوڑ سکتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تیار ہو جاؤ لڑنے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وإن تبتم، اگر تم توبہ کرتے ہو، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے واسطے تمہارا اصل مال ہے، اصل مال تم واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ وإن كان ذو عسرة، اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہے، فنظرۃ الی میسرہ، تو اس کو وسعت دینی چاہیے، مہلت دینی چاہیے وسعت ہونے تک، اس کو وسعت کے ایام تک مہلت دینی چاہیے۔ وأن تصدقوا خیر لکم، اور تمہارا صدقہ کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس جو اس نے کمایا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس پورے رکوع کے اندر رب العالمین نے سود کا سد باب فرمایا ہے، اور سود کو ختم کرنے کے لیے کل ایک قانون بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فانتہا، پھر باز آ گیا کوئی آدمی، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ چکی، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، اس نے نصیحت سمجھ لی، سمجھ کر اس سے باز آ گیا، تو فرمایا جو اس کا اصل مال ہے وہ اسی کو ملے گا، اور جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہو چکا۔ اور کل یہ طریقہ بیان کیا تھا۔ آج دوسرے انداز سے رب العالمین نے سود کا سد باب کیا ہے، سود سے روکنے کے لیے انداز اختیار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے، جب کوئی حکم بیان کرتا ہے تو پہلے اللہ سے ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا یہ ایک بنیاد ہے، اس بنیاد پر تم سب کام کیا کرو۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود کے باقی معاملات ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر، ایمان کے تقاضے کو تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، تو فرمایا پھر تم سود کے باقی معاملات کو چھوڑ دو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے اندر دو قبیلے بنو ثقیف اور بنو مخزوم یہ آپس میں سودی معاملہ کر چکے تھے۔ ایسا ہوا کہ بنو مخزوم والے مسلمان ہو گئے، بنو ثقیف ان کے دوست تھے، بنو ثقیف والوں نے مخزوم والوں کو قرضہ دیا ہوا تھا اور قرض سود پر دیا ہوا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ سود چھوڑ دو۔ اب بنو ثقیف والے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنا قرضہ مانگ رہے تھے، تو بنو مخزوم والوں کے پاس اللہ کا حکم پہنچ چکا، انہوں نے کہا ہم سود کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت
جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو باقی سود کے معاملات ہیں سب کو چھوڑ دو۔ تو اس وقت انہوں نے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم اصل مال تمہیں واپس کریں گے، اور باقی جو سود کا معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے حرام ہو چکا ہے اور یہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا معاملہ نہیں چھوڑ سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر اب روکنے کے لیے دوسرا انداز اختیار فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی سخت وعید اور کسی گناہ پر نہیں جتنی سود کے معاملے پر ہے، تو اللہ اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے، اس کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ گویا کہ یہ بہت بڑا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے، اگر تم سود کا معاملہ نہیں چھوڑتے تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پھر اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، سود کا جو کاروبار کرتا ہے اس کو کنگال کر دیں گے، اس کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ جائیں گے کہ وہ خود حیران ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اب اس کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا اگر تم توبہ طیب ہو گئے، اگر تم باز آ گئے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے یہ ہے کہ جو تمہارے اصل مال ہیں، مثلا ایک آدمی نے 10,000 قرض دیا ہے، اب وہ 10,000 ہی واپس لے سکتا ہے، زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ سود پر معاملہ کر کے اس سے زیادہ پیسے لو، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ کہ تم سود پر لو اور لوگوں کو سود سمیت واپس کرو۔ فرمایا نہ ظلم کرنے کی اجازت ہے تاکہ نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آگے فرمایا کہ اگر وہ آدمی جس نے آپ سے قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہے، اور حقیقتاً تنگ دست ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ قرض ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، واجب ہے کہ اس کو وسعت تک مہلت دی جائے۔ ایک آدمی نے 2 مہینے پر قرض لیا، 2 مہینے بعد وہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، اور واقعی اس کے پاس قدرت نہیں ہے، تو پھر اس کو مہلت دینا واجب ہے، مہلت دینا ضروری ہے۔ اگر مہلت نہیں دی جائے گی تو پھر بندہ گناہ گار ہوگا، اس لیے فرمایا کہ تم اس کو مہلت دو۔ آگے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس کے حالات کو دیکھ کر اگر تم صدقہ کر دو، وہ قرض جو دیا ہے صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم صدقہ کرنے کا اجر سمجھتے ہو، کیونکہ اس آدمی نے ایک ایسا حق دیا ہے، ایسا حق جس کے لینے پر قادر تھا، قدرت کے باوجود اس نے معاف کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ایک صفت، جو اللہ تعالیٰ قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے ساتھ اس نے اپنی شمولیت کرنا چاہیے کہ اللہ بھی معاف کرتا ہے، قادر ہونے کے ساتھ میں بھی قدرت کے باوجود معاف کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکم پر عمل کرتے ہوئے بہت بڑا اس نے اجر کما لیا۔ فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کے بارے میں جانتے ہو کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اگر سود سے باز آ جاؤ فرمایا تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو تم نے دیا ہوا ہے اصل مال واپس لے لو، اور جو تم نے کسی کا دینا ہے اصل مال ہی واپس کرو، زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر مقروض، وہ آدمی مقروض تنگ دست ہے تو اس کو جو ہے نا مہلت دو اس کی وسعت تک، اور اگر وسعت تک مہلت دینے پر جو ہے نا وسعت پر مہلت دے دو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو کہ اللہ اس معافی کے بدلے میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دے گا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن حکیم کی آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد قرآن حکیم کا کوئی حصہ نہیں اترا، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو اس دن سے کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس دن میں اللہ کی طرف، یعنی قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اس دن کے آنے سے پہلے ڈرو، لہذا اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس جو اس نے کمایا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو اس نے کمایا اس کا پورا حساب اس کو دے دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ انصاف کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو لگائیں گے، اور انصاف کے
اور انصاف کے ترازو میں انصاف ہی ہوگا۔ اگر اللہ انصاف نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر بھی انصاف نہیں ہو رہا، پھر اس احکم الحاکمین اور دنیا کے حکمرانوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو۔ تو گویا کہ سود کا ختم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری دو بڑے اہم کام ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کا جو ہے نا اپنے ملک کے اندر نفاذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے تاکہ ہماری معیشت بحال ہو۔ اگر سودی نظام ہماری معیشت میں شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سود کو مٹا رہا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ تو معیشت کے اندر جب بنیادوں کے اندر سود ہوگا تو وہ معیشت دن بدن کمزور ہوگی، وہ معیشت ترقی نہیں پائے گی۔ تو یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا